الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور ان کے خاندان کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں، اور اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور اس کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے صرف سنا تھا کہ آدمی خوشی میں بھی روتا ہے، اور پہلی مرتبہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خوشی میں روتے ہوئے دیکھا کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا ہے۔ وہ اس خوشی میں رو رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں چنا کہ وہ اپنے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، اور ہجرت جیسی عبادت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 دن تک اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آج کا جو درس ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی جنگیں کی ہے اس میں ان کی شرکت کس طرح سے رہی ہے اس کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ایسے صحابی ہیں جنہوں نے ہر غزوے میں تقریباً کوئی غزوہ ان سے نہیں چھوٹا ہے، سب میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ دوسرے اور صحابہ جو کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی غزوے میں پیچھے رہ گئے تھے، لیکن یہ دو ایسے صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلسل ہر غزوے میں، چاہے وہ غزوے احد ہو، بدر ہو، یا اس کے بعد کے غزوات ہوں، یا چھوٹا سریہ ہو، بڑا سریہ ہو، تقریباً ہر کے اندر یہ دونوں لوگ شامل رہے۔ جنگ بدر میں جب یہ معاملہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جماعت 313 کی جماعت لی اور اس نیت سے نکلے تھے مدینہ سے کہ ہمیں جانا ہے اور اس قافلے کو روک کر کے اس کے پاس جو مال ہے اسے حاصل کر کے لوٹ آنا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو دوسری شکل اختیار کر چکا ہے اور مکہ سے 1000 کا لشکر نکل چکا ہے جو مدینہ پر حملہ کرنے آ رہا ہے، اور اس کی تحقیق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اور ساتھ میں کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی، یہ دو ہی لوگ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نازک مرحلے میں کسی اور کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے، اور خود معائنہ کرنا چاہ رہے تھے کہ حقیقت کیا ہے، کیا واقعی اس طرح کی بات ہے کہ مکہ والے مدینہ والوں پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور ابھی مدینہ کی شروعات، مطلب مسلمان ابھی یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ جنگ بدر ہوئی تھی، سمجھو ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا تھا، اور مسلمان دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور ایسے وقت میں اگر کفار مکہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ میں اس پر حملہ کر دیتے تو مسلمان ظاہر سی بات ہے منتشر ہو جاتے یا وہ پستالی کا شکار ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے ایک بدو کو دیکھا، وہ واقعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جا کر کے اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ سے قافلہ نکلا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کون ہو بتاؤ پہلے، اور مجھ سے تم اس چیز کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے پہلے بتا دو کہ کیا واقعی یہ سچ ہے، تب میں تمہیں بتاتا ہوں اور ہم لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کون ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ سے ایک جماعت نکلی ہے، اور اگر یہ سچ ہے اور اس دن وہ لوگ نکلے ہیں تو آج کے وقت یہ لوگ یہاں پر پڑاؤ ڈالیں، اور انصار صحابہ، مہاجرین صحابہ یعنی اللہ کے نبی کے ساتھ جو 313 کا لشکر تھا وہ اسی جگہ پر جو اس نے بتایا تھا وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ اور اس نے کہا کہ اگر مکہ سے اس طرح کی تعداد نکلی ہے اور وہ لوگ اس تاریخ کو نکلے ہوں گے تو وہ لوگ اس مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں معلوم کروایا تو وہ بھی بات اس کی وہ سچ نکلی۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے بتا دیا، آپ لوگ بتاؤ کون ہوں؟ تو اللہ کے نبی سے کہا کہ ہم لوگ
پانی سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق میں پانی کو شامل کیا ہے، یہ توجہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پھر جب یہ معاملہ آیا تو پھر اللہ کے نبی نے مشورہ کیا، کیونکہ اللہ کے نبی اس جماعت کو لے کر کے جو مدینہ سے نکلے تھے وہ اصل مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، وہ تو یہ تھا کہ قافلے کو لوٹنا ہے، چھوٹی سی تعداد ہے، اور وہاں سے مال غنیمت جو ہمیں حاصل ہوگا وہ لا کر کے پھر مدینہ میں لانا ہے۔ لیکن جب اب حالات دوسرے ہو گئے تھے، اب حالت یہ تھی کہ ہمیں ان سے جنگ کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے بہتر یہ سمجھا کہ پہلے مشورہ کر لیا جائے تاکہ مسلمان اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں، ہمارے ساتھ جو جماعت ہے وہ تیار ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے ہر چیز کا معاہدہ کیا ہے، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، اپنی جان تک کی قربان کرنے کا آپ سے معاہدہ کیا ہے، تو آپ کو بے فکر اس میدان میں وہ جانا چاہیے اور کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بعد میں ہم نے وہ واقعہ دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی بار بار کہتے رہے مشورہ دو۔ جب اللہ کے نبی یہ صحابہ انصار صحابہ کو یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی کا اشارہ شاید ہماری طرف ہے اور اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی پھر لمبی چوڑی تقریر کی کہ اللہ کے نبی، ہم نے اگرچہ آپ سے اس چیز پر وعدہ نہیں کیا، معاہدہ نہیں ہوا ہمارا، لیکن ہم بھی آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ ہم سے بے فکر رہیے، انصار کا ایک ایک صحابی ایک ایک بچہ آپ کا ساتھ دینے کے تیار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت تیار کی اور وہ بدر کے مقام پر پہنچے۔ پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر کے دعائیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں دے رہے ہیں اور تسلی دینے والے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، اللہ رب العالمین یقیناً ہماری مدد کرے گا، آپ روئیے مت، بس کریے، اللہ رب العالمین یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی اور کہا کہ ابوبکر خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کی ایک تعداد ہماری مدد کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیج دیا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام ان گروہ کی، ان فوج کی لگام تھانے ہوئے، گھوڑے کے لگام تھامے ہوئے فوج کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہماری مدد کے لیے آ رہے۔ ایک ساتھی اس طرح سے ہونا چاہیے جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے، کس طرح سے جذبہ ہے ایک ساتھی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کب دے رہے ہیں؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے۔ غارِ ثور کا واقعہ جب ہجرت کر رہے تھے، اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، دشمن تو ہمارے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اور اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو یہ لوگ ہمیں پا لیں گے۔ تو اللہ کے نبی تسلی دے رہے ہیں کہ ابوبکر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دو کے ساتھ تیسرا اللہ رب العالمین ہے۔ یہاں اللہ کے نبی تسلی دے رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس میدان جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ایک ساتھی کا کردار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ پریشانی میں، غم میں، دکھ میں، سکھ میں صرف ایسا نہیں کہ خوشی کے موقع پر ایک ساتھی ساتھ دے، اس کے بعد جب پریشانی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے تو اپنے اس ساتھی کو بھول جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی، اونچائی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا صحابہ کی جماعت وہ تھی جو ہر وقت جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جنگ ہونے کے بعد جب یہ معاملہ آیا کہ قیدی اب آئے ہیں، ان کا کیا کیا جائے، پھر مشورہ لے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صحابہ کی جماعت سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم دل، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، تو بہتر ہی ہے کہ فدیہ دے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی جو غصے والے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا تو مشورہ یہ ہے کہ میرے خاندان کے لوگوں کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اس کی گردن ماروں، علی کے گھر والوں کو اس کے حوالے کرو تاکہ وہ اس کی گردن مارے، ہر قریبی کو اس قریبی کے حوالے کرو تاکہ وہ اس کی گردن مار دے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند نہیں کیا۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں آیتیں نازل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر افسوس ہوا۔ اسی طرح سے جنگ احد کا موقع، جنگ احد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے رہے، یہاں تک کہ جو صاحبان بنایا گیا تھا ٹیلے کے اوپر کہ اللہ کے نبی آپ یہاں پر رہ کر کے معائنہ کریں گے جنگ کا،
اور آپ کو جنگ کے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہوا کہ اس کا پہرا کون دے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبان کی نگہبانی کروں گا. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کوفہ کے اندر کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں میں یا صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ تو انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آپ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں اس طرح سے بہادر ہوں کہ میں جس سے بھی لڑا ہوں آج تک کوئی مجھے ہرا نہیں سکا. میں ہر کسی سے جیتا ہوں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے بہادر تھے کہ جب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تیار رہتے تھے. اور مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں جب اسلام نیا نیا آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ پل پڑے تھے، انہیں ستا رہے تھے، انہیں مار رہے تھے. ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جا کے اللہ کے نبی کو بچائے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھے تھے اور انہوں نے جا کر کے اللہ کے نبی کو چھڑایا تھا، اس لیے وہ بچایا تھا. اور کہا تھا کہ تم اس شخص کو صرف اس وجہ سے مارنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ رب العالمین، اس کے سوا تو باقی کچھ بات تم سے کہتا نہیں ہے. تو کیا تم اس وجہ سے اسے قتل کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو؟ اور پھر انہوں نے غزوہ احد کا واقعہ دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کا مسئلہ آیا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تیار ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صاحبان کی، اس نگہبان کی، جہاں پہ اللہ کے نبی قیام پذیر ہیں، اس کی میں نگرانی کروں گا. اسی طرح سے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پاسا پلٹ گیا تھا، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا مسلمانوں کو کہ تم اس پہاڑی سے مت ہٹنا. لیکن کچھ صحابہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہیں یہ لگا کہ مسلمان جیت چکے ہیں اور مال غنیمت لوٹنے کا موقع آ گیا ہے. تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہاں تم ٹھہرے رہنے، یہاں سے ہلنا مت، اور وہ اس کی طرف لپ گئے. اور اسی درمیان یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام نہیں لائے تھے وہ پیچھے سے آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے. اب پاسا پلٹ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا معاملہ پہنچا کہ چند صحابہ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، طلحہ، زبیر، عمر، حارث بن ثمہ، ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند صحابہ تھے جو صرف اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے. باقی تمام صحابہ یہاں وہاں بکھر گئے اور خود افراتفری کا شکار ہو گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا اچانک. اس وقت جا کر کے سب سے پہلے جنہیں فکر لائی ہوئی کہ میں جا کر کے دیکھوں اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، اور یہ پلٹتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود ہے. یہ واحد وہ موقع ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا افسوس ہوا اور مجھے اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ سب سے پہلے مجھ سے بھی آگے مطلب بڑھنے والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ میں اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تعلق سے بھی مشہور ہے کہ احد کی جنگ جو تھی اصل یہ حضرت طلحہ کی جنگ تھی. حضرت طلحہ نے جو کارنامے دکھائے تھے جنگ احد میں اس طرح سے کسی نے بھی دکھائے. بعد میں جب جنگ ٹھنڈی ہو گئی پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تلاش کرو کہ حضرت طلحہ کا کیا حال چال ہے. تو تلاش کیا گیا اور انہیں پایا گیا کہ ان پر 70 سے زیادہ زخم تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 سے زائد زخم تھے. اور اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول پہنا ہوا تھا، جو غلاف جسے کہہ سکتے ہیں آپ، چہرے کو ڈھکنے کے لیے پہنا ہوا تھا. اس کی دو کڑیاں گھس کر کے ٹوٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں دھس گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخم آلود تھے، خون بہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑے جا چکے ہیں. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تکلیف برداشت کر رہے ہیں صرف کس لیے؟ ہم تک دین پہنچانے کے لیے، اسلام پہنچانے کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے. اس قدر صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف پہنچائی، تکلیف برداشت کی ہے میرے بھائیوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی ٹھہریے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے نکال دوں. لیکن پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے موقع دیجیے تاکہ میں اسے نکال سکوں. اور میں سمجھتا ہوں
کہ میں اسے آسانی سے نکال سکتا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم نکال سکتے ہو تو تم نکال لو. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے نکالنا شروع کیا, ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی, نہیں نکلا. پھر یہ ہوا کہ اب مجھے اسے دانت سے نکالنا پڑے گا, تو میں نے اسے دانت سے کھینچا, اور اس کھینچنے میں میرے اوپر کا ایک جو دانت ہوتا ہے بڑا والا, وہ دانت ٹوٹ گیا, ایک دانت میرا ٹوٹ گیا اس کو نکالنے کے چکر میں. پھر دوسری کڑی کی نکالنے کے بھی چاہیے, اس کے نیچے کا جو دانت ہوتا ہے اس سے جب میں نے کھینچا تو اس کے نیچے والا بھی دانت ٹوٹ گیا. یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دانت اس 2 کڑی کو نکالنے میں ٹوٹ گئے. سوچو کس قدر خطرناک اور کس قدر گہرائی سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دس گئی تھی کہ صحابہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دانت ٹوٹ گئے اس کو نکالنے کے چکر میں. تو کس طرح سے صحابہ نے میرے بھائی برداشت کیا ہے اس چیزوں کو, اور ان چیزوں کو ہم تک دین پہنچانے میں. لیکن ہمیں اس تعلق سے, اس چیز سے کوئی فکر نہیں. یہ غزوہ احد کا ذکر تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار. اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور رائے مشورہ کرتے رہے. پھر وہ اس میں مشہور واقعہ کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام نہیں لائے تھے, وہ آتے ہیں مکہ والوں کی طرف سفیر بن کر کے کی بات چیت کریں کہ کیا صلح اور کیا مصالحت کرنی ہے, عہد نامہ کیا لکھنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خاموش مزاج, بہت نرم مزاج, بہت زیادہ بولنے والے نہیں تھے. لیکن وہ بھی جب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت گنے چنے یا بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ اگر جنگ ہو جائے ہمارے درمیان تو بہت گنے چنے لوگ تمہارے پاس بچیں گے, باقی سب لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے, بچیں گے نہیں یہ لوگ. کیونکہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ قبیلے وہ تو لوگ قبیلے کی جنگ جانتے تھے. اس سے پہلے اسلام کے اور کفر کی جنگ تو ہوئی نہیں تھی ان کے سامنے. وہ اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سب سے بڑی محبت جو ہوتی ہے, سب سے بڑا دین جو ہوتا ہے وہ دین اسلام ہوتا ہے. سب سے بڑی محبت جو ہوتی ہے وہ دین اسلام کی ہوتی ہے, دین کی اخوت و محبت ہوتی ہے. وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے. تو جب یہ بات اور یہ جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو وہ بھی غصے میں آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جو تم نے بت بنا کر کے رکھا ہے اپنا لات, جو تمہارا بت ہے لات, اس کی جاؤ شرمگاہ چوکو. اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور صحابہ کے تعلق سے یہ بات کہنے کی کہ ہم اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیں. ہاں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر کے جنگ میں اور یہاں سے نکل جائیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سال میں چھوڑ دیں گے. تمہاری ہمت کیسی یہ بات کہنے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے. اس کے بعد خیبر کا واقعہ, اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے. اسی طرح سے فتح مکہ, حنین و طائف کا واقعہ. طائف میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زخم لگا تھا انہیں, اس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 40 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہے جو آ کر کے پوری رپورٹ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پناہ لیے تھے. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا جب یہ ذکر آیا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کتنی ہیں اور بیٹیاں کتنی ہیں, اس میں سے ایک عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بعد میں آ کر کے انہوں نے, جنہوں نے انہیں تیر مارا تھا, وہ بعد میں آ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی دولت ہے نعمت اسلام کی کہ تم نے میرے بیٹے کو شہید کیا تو اسے شہادت کا درجہ مل گیا, اور اللہ رب العالمین نے تمہارے نصیب میں ہدایت رکھی تھی اور تم نے اسلام قبول کر لیا اور تم بھی آج اسلام میں داخل ہو گئے ہو. اسی طرح سے غزوہ تبوک کا موقع, اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی قربانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں دی. اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کا مشہور واقعہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ خوش تھے کہ میں سب سے زیادہ مال اللہ رب العالمین کی راہ میں دے رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں.
وہ اس نشے میں مبتلا تھے اور وہ لا کر کے آدھا مال گھر کا جو بھی تھا سب آدھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ لیجئے، یہ گھر کا آدھا مال ہے جو میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لاتے ہیں اور ان کا مال دے کر کے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ابوبکر بتاؤ کیا گھر میں کچھ چھوڑا بھی ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کو کچھ نہیں چھوڑا، جو تھا سب لے آیا ہوں، سب تمہاری راہ میں، سب اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان۔ اس وقت حضرت عمر بن صدیق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا تھا، قبول کیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بھی مقام میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح سے 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یعنی حج کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا اور ان کی نگرانی میں، ان کی عمارت میں ایک قافلہ حج کرنے گیا تھا اور پھر وہاں سے لوٹ کر کے آیا تھا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے تعلق سے، جنگ کے میدان میں کیا کر کردار ادا کیا تھا وہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں اصل میں اس لیے بہت تفصیل میں بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے دیکھ چکے ہیں بہت ساری باتیں۔ غزوہ حنین کا جو مشہور واقعہ تھا، مسلمان انتشار کا شکار ہو گئے اور پھر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے چچا عباس سے کہا تھا نا کہ اللہ کے نبی، انہوں نے کہا تھا کہ عباس اے چچا آپ بلائیے انصار کی جماعت کو، مہاجرین کی جماعت کو، کیا میں نبی برحق نہیں ہوں؟ کیا میں ابن عبد المطلب نہیں ہوں؟ کیا میں ایسا نہیں ہوں؟ کیا میں ویسا نہیں ہوں؟ تو چند صحابہ جو اللہ کے نبی کے پاس بچے ہوئے تھے ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ تمام صحابہ جب جنگ پلٹی تو تمام کے تمام صحابہ چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کو بھاگ گئے تھے۔ پھر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز، کیونکہ ان کی تھی، زور سے بولتے تھے، جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا اور یہ آواز دی تمام کے تمام صحابہ پلٹ کر کے آئے اور پھر وہ جنگ جو ہارنے والی جنگ تھی، وہ شکست والی جنگ تھی، وہ فتح میں بدل گئی۔ تو اس طرح سے بہت ساری جنگوں میں جہاں جہاں بھی میرے بھائیوں جنگ کا موقع تھا، مشورے کا موقع تھا، کوئی اور چیز تھی، آپ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور پائیں گے۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مشورہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، چاہے زندگی ہو چاہے موت ہو۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دیکھا آپ زندگی میں جس طرح سے صحابہ جمع تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے وفات کے بعد بھی ان کو جمع کر دیا۔ ان تینوں کی قبر ایک ہی ساتھ تو ہے، بیچ میں اللہ کے نبی، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زندگی میں بھی ایک ساتھ رکھا اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو یکجا کر دیا، جمع کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور ایک ساتھ ہی اسی طرح سے ہونا چاہیے میرے بھائیو، جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس طرح صحابہ کی جماعت تھی، جس طرح صحابہ تھے کہ ایک ساتھی صرف خوشی کا ساتھی نہیں ہوتا ہے، ایک ساتھی غم کا ساتھی بھی ہوتا ہے، ایک ساتھی تکلیف کا ساتھی بھی ہوتا ہے، ایک ساتھی مصیبت کا ساتھی بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب خوشی ہے تو آپ اس کے ساتھ ہیں، آپ ساتھی کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ دوست کی دوستی نبھا رہے ہیں، لیکن وہی دوست جب کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں گھر جاتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آپ اسے چھوڑ کر کے بھاگ جائیں۔ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ درس ہمیں صحابہ کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سکھلاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔